طہارت کے جو تمام تر مسائل ہیں کس طرح سے حاصل کی جائے، ظاہری جو ہے وہ طہارت کیا ہے، باطنی طہارت کیا ہے، تو آج کی نشریات کا آغاز کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے جو ہے طہارت اور نماز کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ سے درخواست ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، جیسے آپ نے اپنا آغاز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احکامات کا ایک ہمارے اوپر فرائض کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہمیں دیا، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس کے کچھ پری ریکوزٹس بھی ہیں۔ اس کے پہلے کچھ کام کرنے والے جن کو ہم شرائط بھی کہتے ہیں، وہ شرائط پوری ہوں گی تو وہ عبادت کنسیڈر ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو سر دست جس کا آپ نے ذکر کیا طہارت کا، بالکل، تو یہ یاد رکھیے کہ ایک نجازت جو انسان کو لگ جاتی ہے، اور نجازت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نجازت حقیقی ہے اور ایک نجازت خفیفی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو نجازت حقیقی ہے جس کا نص قطعی سے ثبوت ہے، جس کا ذکر جو ہے قرآن و حدیث کے اندر آ گیا واضح طور پہ، تو وہ اگر لگ جائے جسم پر یا کپڑوں کے اوپر تو اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے یا کوئی عبادت کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو نجازت حقیقی ہے، جیسے بول و براز ہوتا ہے انسان کا، یہ بہنے والا خون ہے، یا حرام جانوروں کی جو بول و براز ہے، وہ بالکل، یہ شراب ہے یا سور کا گوشت ہے، یہ وہ سب چیزیں نجازت حقیقی میں آتی ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ یہ ایک آپ ہتھیلی کو جب کرتے ہیں نا تو یہ ایک دینار جتنی جگہ بنتی ہے، اتنی آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے زمانے میں 1 روپے کا ٹھپا آتا تھا، بڑے سائز کا سکہ جو آتا تھا، وہ سکہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے وہ آپ سمجھ لیجئے 1 درہم کے برابر ہے۔ تو اگر اتنی نجازت اگر آپ کے کپڑوں کو یا جسم کو لگ گئی ہے، تو اگر اس سے زائد ہے تو جب تک آپ اس کو نہیں دھوئیں گے تو آپ وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ نجاست حقیقی کی بات ہے، صرف دھونا ضروری ہوتا ہے، دھونا ضروری ہے، اور جسم کو پاک کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ نہیں، اب کپڑوں کے اوپر لگ گئی تو کپڑوں کو صاف کریں گے، جسم پہ لگ گئی تو جسم کو صاف کریں گے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اگر اس سے کم ہے، 1 درہم سے اس کی چھینٹ پڑ گئی ہے، تو اگر وہ چاہے غلاظت حقیقہ کی پڑ گئی ہے، تو اگر آپ اس کو نہ بھی دھوئیں گے تو کراہت کے ساتھ وہ نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر دھو لے تو بہتر ہے۔ لیکن جو نجازت خفیفہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ وہ جن کا ذکر اس طرح نہیں ہے، جیسے حلال جانوروں کا بول و براز ہے، جیسے گائیں ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کی اگر نجازت لگ گئی ہے تو اگر وہ 1 درہم سے زائد بھی ہے تو کراہت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ جس طرح طہارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا مجھے 5 چیزوں سے سابقہ انبیاء کے اوپر امتیاز دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ میرے لیے، میری امت کے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے حکم نہیں تھا، بلکہ کسی خاص مقام پہ جا کے، جیسے چرچز تھے یا اس وقت کی آپ مساجد ہی لگا لیں، اب تو وہ چرچ بن گئے، یہ سینیگال ہو گئے، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص جگہ پہ جا کے عبادت کی جاتی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے یا رسول اللہ مجھے اس شہر کی جس شہر کے اندر آپ نے قدم رنجا فرمایا۔ تو حضور کے اس دنیا میں آنے سے پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ نارملی ہم جب بائک پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر آپ بارش ہوئی ہے پیدل بھی سفر کر رہے ہیں، تو کیچڑ کی کچھ جو ہے ڈراپس یا چھینٹیں آپ پر پڑ جاتی ہیں، اور آپ ایون کہ نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں اور وہ اتنی باریک ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا، اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ اگر وہ چھینٹوں کی تعداد کو ملا لیا جائے تو وہ اگر 1 درہم جتنی بنتی ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر چند چھینٹیں پڑ گئیں اور وہ اس کی مقدار اس سے کم بنتی ہے تو پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے بغیر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو میں نے بات کی ہے کہ طہارت کو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو امتیاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ جو مٹی ہے اس سے ہم تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے صرف پانی کے علاوہ آپ طہارت کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں جو ہے وہ طہارت کے لیے 2 سورسز دے دیے، ایک پانی اور ایک مٹی۔ اگر پانی موجود نہیں ہے تو آپ مٹی سے بھی جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ طہارت اور غسل ایک ہی اس میں آتا ہے؟ طہارت کا مطلب ہے، دیکھیں طہارت کا مطلب ہے آپ نے پاک ہونا ہے۔ اب پاک ہونے کے لیے ظاہر آپ کو جب ناپاکی، اگر آپ ایک حقیقی ناپاکی آ گئی ہے
جیسے غسل جنابت وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو جب تک آپ غسل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ پاک نہیں ہو سکتے. اور جو مٹی کا استعمال نہیں ہو سکتا جی اگر پانی موجود نہیں ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تیمم کرنا چاہ رہے ہیں، اب غسل کرنا چاہ رہے ہیں، پانی موجود نہیں ہے اور آپ نے کسی طرح مٹی ارینج کر لی، لیکن وہ اگر کوئی اس طرح کا ڈراپ یا آپ کے کسی جسم کے حصے پہ کوئی اس طرح کی چیز لگی، اس کو کیسے صاف کیا جائے؟ مٹی سے صاف کیا جائے. مٹی سے صاف کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ مٹی کے ساتھ اس حصے کو رگڑ لیں گے. جیسے یہ جو استنجا کرنے کا طریقہ جو آقا علیہ السلام کا، اس میں مٹی کے ڈھیلے کا استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اسی سے آپ کو صاف کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو پانی ڈائریکٹ جو استعمال ہے نا، بعض اوقات مسلم شاورز وغیرہ آگے ڈائریکٹ جو ہاتھ کا لگانا یہ حضور کی سنت نہیں ہے. اچھا ہاں، یہ نجاست کو آپ نے صاف کرنا ہے تو مٹی کے ڈھیلے سے صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ اس کو استنجا پانی وغیرہ سے آپ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ حقیقی ناپاکی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ اس کو غسل سے ختم فرمائیں گے. اور ویسے اگر آپ ویسے جگہ جیسے انسان واش روم میں بول و براز کرتا ہے تو اس سے صرف انسان کو وہ ناپاک حقیقی نہیں ہوتا، اس سے یہ ہے کہ آپ وضو کے ذریعے جو ہے وہ آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں.